السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کی خیریت مطلب چاہتی ہوں۔ جی جناب، تو لے کر آ چکی ہوں میں اسپیشل دونوں کپلز کی ایپیسوڈ۔ تو بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ ناول میں جو ہے وہ بہت سارے دھماکے ہونے والے ہیں، تو میں نے سوچا اس سے پہلے ایک سویٹ سی ایپیسوڈ، ایک رومانٹک سی ایپیسوڈ دی جائے۔ تو سب کام چھوڑ دیجیے اور جلدی سے آ جائیے قسط پڑھنے کے لیے۔ میں بھی بنا ٹائم ضائع کیے آپ کو لے کر چلتی ہوں آج کی قسط کی طرف۔ قسط ہے جی 31، ناول آتشم بائی اسمروا مرزا۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ ٹھیک ہے، میں اجازت نہیں دے رہی کہ تم میرے سے زیادہ قریب آؤ، وہ دل پر پتھر رکھے بولی، ورنہ وہ جو بس ذرا ذرا چھو کر پاگل کر رہا تھا، مکمل قریب آ کر اجر کو کس راحت کے جہاں میں پہنچا دیتا۔ اس راحت اور لذت کے لیول کو سوچنے کے لیے بھی بہت سی ہمت چاہیے تھی۔ تھینک یو، مجھے اس وقت بس تم روک سکتی تھی۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے شکر گزار ہوا، پھر شرارت پر آمادہ ہوتے آنکھ ونک کی۔ وہ بدمزہ ہوتی سے دیکھنے لگی جسے من پسند چیز نہ ملنے پر موڈ کا ستیہ ناس ہوتا ہے۔ میں نے خوشی سے نہیں روکا باسل۔ وہ ناراض ہوئی تو باسل نے حیرت و خوشگوار خمار آنکھوں میں بھرے اجر کو دیکھا۔ کیا وہ باسل کے خود پر کنٹرول کر لینے پر دکھی اور ناراض ہو رہی تھی؟ مجبور ہو کر روکا ہے؟ وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑائے اجر کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنا سلیپر والا پیر باسل کے ننگے پیر پر دے مارا۔ بیوی، مجھے درد ہوا ہے، وہ کراہنے کی کامیاب اداکاری کرتے بولا، جبکہ اجر کا موڈ ہنوز برا ہی تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا، اب میں پولیس میں ہوں، بڑے سے بڑا بگڑا جانور سدھارنے کی ٹریننگ لے کر اس جگہ پہنچی ہوں۔ وہ اسی برے موڈ سے ایک ظالمانہ تمہید باندھ کر باسل کو مسکراہٹ بخش گئی۔ وہ گہری سیاہ آنکھیں نیند کے بجائے بیداری اور ہوش برے خمار سے بری تھی اور اجر کا سانس رکنے لگا تھا۔ وہ باسل سے کچھ بھی کہہ دیتی تھی پر جواباً اس کی ذرا سی آؤٹ آف کنٹرول نظریں تک نہیں سہ پاتی تھی۔ میرے اندر کا جانور تمہاری ٹریننگ کی دھجیاں اڑا سکتا ہے، سمجھو اس بات کو۔ وہ ہنوز اسے ستا رہا تھا جبکہ اجر کی برداشت دم توڑنے سی لگی۔ تم ایسے باز نہیں آؤ گے۔ وہ سخت غصے سے باسل کی شرٹ کے گریبان میں 2 انگلیاں پھنسائے بٹن توڑ کر کھولتی باسل کی کالر بون کے پاس جھکی اور زور سے ہڈی کے نیچے اپنے دانت گاڑے۔ اچھی بھلی اس کی سکن سک کی، پھر دانتوں سے گھڑی کا لگ بھگ پرماننٹ سائن چھوڑے پیچھے ہٹی تو باسل نے وہیں سے مرر کی طرف مڑے اپنی کالر بون اور ارد گرد کی سکن دیکھی اور اجر نے جہاں دانت گاڑے تھے وہاں سے لگ رہا تھا خون سمٹنے لگا ہو۔ اب درد نہیں ہوا؟ باسل کو مسکراتا دیکھے اجر کی ہوا ٹائٹ ہوئی، تبھی پوچھا۔ ویسے تو یہ چھوا موا ذرا سی آنچ پر کراہ اٹھتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ باسل کے اندر کا جانور اس وقت ایکٹیویٹ تھا اور اسے اجر کا یوں نوچنا پسند آیا۔ آئی لائک اٹ۔ وہ مغرور مسکرایا تو اجر دانت پیس کر منہ بسوڑ گئی اور اس سے پہلے موڈ خراب کرتی باسل نے اس کا منہ جبڑے سے دبوچے جھک کر یعنی کم کم کہر ٹھاتے ہونٹوں سے کوئی پراپر قیامت مچانی ہی چاہیے جب دروازے پر زور سے دستک پر وہ اجر کے ہونٹوں کے پاس غسیلی سانس بھر کر رہ گیا جس کی تپش اجر کے انگ انگ تک کھلتی گئی۔ اس شخص کا خود کو روکنا بھی تو جان لیوا تھا۔ کوئی ہم سے بھی زیادہ بےتاب لگ رہا ہے دروازے کے پار، وہ لب دباتے مسکرا کر کہے۔ اس سہمی چڑیا سے دور ہوا تو اجر نے بھی اس بار زوردار دستک پر باسل کی بات سے اتفاق کرتے ڈر کر دروازے کو دیکھا۔ کوئی بہت زور سے بنا دونوں کی پرائیویسی کو مد نظر رکھے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ ہاں میں دیکھتی ہوں، اللہ خیر کرے۔ وہ جاتے جاتے باسل کے ہونٹوں کو انگوٹھے کی پور سے یوں دبا کر رگڑ کر گئی جسے وہ تو ایک دوسرے کو منہ سے نگل چکے تھے۔ باسل نے اجر کی اس ایڈوانس احتیاطی تدبیر پر حلق میں کہکہا انڈیلا اور توجہ بھرپور دروازے کی طرف جاتی اجر کو دی۔ وہ دروازے تک گئی اور کھولا کہ سامنے بارس کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اجر کا خود دل کانپ گیا جب بارس آ کر اجر کے گلے لگ گیا۔ اس 22 سالہ بھائی کا سینہ آگ تھا، وہ تکلیف سے بھرا تھا
یہ اجر نے اس کے گلے لگنے کے انداز سے جانا، اور بارس کو یوں دیکھے باسل بھی ان دو کی طرف پریشانی اور فکر سے چلا آیا۔ بارس، کیا ہو گیا؟ تم ٹھیک ہو؟ ادھر دیکھو، تم رو رہے ہو۔ نہیں، ہوا کیا ہے؟ تم سب تو ڈنر پر گئے تھے، کیا بات ہے بتاؤ؟ تمہاری آنکھ اتنی سوجی اور لال کیوں ہو رہی ہیں؟ اجر جتنی بھی بے حس ہو، بارس کو کوئی بھی یوں دیکھتا تو تکلیف میں گر جاتا، جیسے اس وقت باسل اور اجر مبتلا ہوئے تھے۔ سب ختم ہو گیا ہے، وہ رندے لہجے میں بس اتنا ہی کہہ سکا۔ اجر اس سے پہلے اس لڑکے کے دہلانے پر گرور پڑتی، باسل خود آگے آیا اور بارس کی بازو پکڑ کے کمرے میں کرے ڈور بند کیا، اور اسے یوں ہی ساتھ روم کے سٹنگ ایریا کی طرف لائے بٹھایا تو باسل اور اجر اس کے دائیں بائیں فکر سے بے حال سے بیٹھے، کیونکہ بارس کے چہرے پر ماتم پھیلا تھا اور ان دونوں کا دل دہلا رہی تھی۔ بارس کی بھاری سانس، سرخ انگارہ آنکھیں اور اس میں ہلکورتی بے بسی کی دھندلاہٹ۔ مجھے لگ رہا تھا جراپی سے سب سرد رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بے جان کو سب کی نفرت کا سامنا ہے، اور پھر ہیرا کے دل میں انہوں نے جو خود غرضی کے سبب ناپسندیدگی جگائی، وہ بھی مجھے کچھ دن کی برہمی لگی، لیکن وہ تو آپ ہی سے بہت نفرت کرنے لگی ہے باسل بھائی۔ میں جراپی سے جتنا بھی خفا ہو جاؤں کہ میری بہن ہے، ایک بھائی کو ہم کھو چکے ہیں، نہ میں جراپی کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہوں، نہ بے جان نفرت سہتے ہوئے۔ ہیرا میرا اور اپنا رشتہ توڑنے پر تلی ہے، صرف اس لیے کہ میں نے اسے کہا وہ جراپی کو تھوڑا وقت دے، وہ اپنے کیے کی تلافی کریں گی۔ وہ اتنی بدگمان ہے کہ مجھے لگتا ہے ہمارا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ بہت تکلیف کے سنگ بارس نے یہ سب باسل سے کہا، جبکہ اجر کی آنکھیں ویسے ہی سرخ ہو گئیں۔ وہ خاموش ہی تھی، جبکہ باسل نے بارس کا گال تھپکاتے اسے حوصلہ دینے کی ابتدا کی۔ ہیرا ایسا کچھ نہیں کرے گی، میں بات کر کے ٹھیک کرتا ہوں اس کا دماغ۔ تم اتنے کمزور نہیں ہو بارس کہ اس کی بے وقوفی پر دل چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، اور نہ ہی اجر کوئی بے جان نفرت اور یا تکلیف سہے کہ میرے ہوتے۔ ہیرا کی سچویشن میں سمجھ سکتا ہوں، برے لگتے لوگ اسے یکدم اچھے نہیں لگتے کہ اس کی نیچر کا حصہ ہے، اور دوسرا وہ بے توجہی اور اگنور ہونا برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بھلے سب سے زیادہ معصوم ہو پر بابا پر چلی گئی ہے، شکی بال کی کھال ادھیڑنے والی اور ضدی۔ تم دو بھی اس سے وقت دو، اس سے اتنی سی عمر میں تم دو بڑا دل اور مہربانی امید مت کرو۔ باسل نے بہت سلیقے سے دونوں طرف کی بات نیوٹرل رہ کر کی، مگر بارس کا دل تو بند ہونے کو تیار تھا۔ ہیرا اس سے بہت دور ہو گئی تھی، اور یہ چیز بارس کو سکون لینے نہ دے رہی تھی۔ اس نے اپنی باتوں سے میری روح جھنجھوڑ دی ہے بھائی۔ اس کی نفرت اور ضد نارمل نہیں ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ اسے کہیں سب کر سکتی ہے پر مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ میری زندگی تو اس سے شروع ہو کر اسی پر رک جاتی ہے۔ آپ دو کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دو ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ مجھے چھوڑ دے گی تو کیا میں جینے کے لائق رہوں گا؟ وہ مجھ سے بھلے 2 دن میں اکتا گئی ہو، لیکن میں نے اسے ساری زندگی کے لیے اپنا بنایا ہے۔ اس وقت باسل اور اجر کو لگا پھر سے تاریخ خود کو دہرانے والی ہے، پر اب تڑپنے کی باری سیال کے وارث اور تڑپانے کی باری ماہیل والوں کی لاڈلی کی ہے، اور یہ سچ میں خوفناک تھا۔ بارس کہا ہے نا ہم سنبھال لیں گے۔ اجر کو تکلیف ہو رہی تھی اسے یوں ہیرا کے لیے تڑپتے دیکھ کر، تبھی وہ بولی، وعدہ کریں آپ دو مجھ سے۔ وہ بہت بے یقین تھا، وعدے کے سوا کہاں ماننے والا تھا۔ اجر اور باسل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کتنی اضطراری نظریں تھیں ان دو کی۔ کیا مین پرابلم کیا ہوئی ہے یہ بتاؤ؟ اجر سے ناراضگی کے علاوہ بھی کوئی بات ہوئی تم دو کے بیچ؟ باسل پہلے تحمل سے ساری بات جاننا چاہتا تھا۔ جی، میں رملہ اور چاچو چاچی کو چھوڑنے گیا تو اسے بتا نہیں سکا، اس کی سزا اس نے دی اور بنا مجھے بتائے یا ملے ٹرپ پر چلی گئی۔ میں نے 2 دن لگاتار میسیجز اور کالز کی اور اسے یہ سب نظر نہیں آیا۔ کہہ رہی ہے میں پیچھے کیوں نہیں آیا اور 2 دن بعد کال میسیجز کیوں نہیں کیے؟ بھائی یہ کیا وجہ ہوئی دور ہونے کی؟ بارس کے تفصیل دینے اور شدید غمزدہ ہو کر سوال کرنے پر ذرا اجر اور باسل کا خوف سے کانپتا دل بھی بحال ہوا۔ باسل تو باقاعدہ مسکرا دیا۔ اصل وجہ اس کے لڑنے کی اجر نہیں ہے، بلکہ تمہارا اسے اگنور کرنا ہے۔ تم بچپن سے جانتے ہو اسے، تمہیں نہیں پتا وہ تمہارے معاملے میں کتنی حساس ہے۔ اجر کی اس سے جو بھی ناراضگی ہے وہ معاملہ میں دیکھ لوں گا، تم اسے توجہ سے مناؤ، وہ مان جائے گی۔
اتنی سی بات پر تم نے میرے روم کا دروازہ کریک کرنے میں کسر نہیں چھوڑی بارس۔ باسل نے در حقیقت جس مومنٹ پر یہ جذباتی بچہ تشریف لایا اس کے اسپائل ہونے کی اختتام میں انڈائریکٹ شکایت کی، جو بارس تو نہ سمجھا لیکن اجر سمجھ گئی، تبھی مسکراتی دکھائی دی۔ سوری آپی، سوری بھائی، میں نے دروازہ بجانے سے پہلے وقت بھی نہیں دیکھا، یہ آپ دو کا پرسنل ٹائم تھا جو میں نے لے لیا۔ بارس کو سمجھ آ گئی کہ اس سے باسل نے کس قسم کی شکایت کی، تبھی تو تینوں ہی مسکرائے۔ تم بھی میرے پرسنل میٹر میں شامل ہو اور تمہاری ہر تکلیف بھی، ایسے پریشان نہیں ہوتے بارس۔ اجر نے اس کی گال سہلاتے ان فضول خیالات سے نکالا تو بارس کا غم کچھ غلط ہوا۔ میں ہیرا کو سمجھاؤں گا، تم دونوں پہلے ٹھیک تھے نا، پھر کم از کم لڑتے تو نہیں تھے، نکاح ہوتے ہی جنگی جہاز بن گئے ہو۔ پتہ نہیں یہ لڑکیاں اتنی لڑاکو کیوں ہو جاتی ہیں محبوبہ سے بیوی بن کر۔ یہ سب بارس کے مورال کو ہائی کیا جا رہا تھا، پر باسل نے اس کے ساتھ اجر سے اسے لڑاکو کہہ کر پنگا بھی لے لیا۔ اس پر وہ جو گھوری، بارس کو بھی لگا اب نکلنا ہی بہتر ہے، ورنہ کہیں ان دو میں لڑائی کا وہ سبب نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، آپ دونوں میرا واحد سہارا ہیں، پلیز میرے جاتے ہی لڑنے مت لگ جائیے گا، میں آپ دو کو مزید لڑتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ بارس ڈرتا ڈرتا اٹھا اور یوں کمرے سے بھاگا جیسے واقعی وہ دو لڑ پڑیں گے اور دو تین مکے بارس کو بھی عنایت کریں گے۔ بارس کے جاتے ہی اجر نے باسل کے کندھے پر شہادت کی انگلی الٹی کرے دستک دیتے ٹھوک کر متوجہ کیا۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتا اجر کو دیکھنے لگا جو فوراً اس کے قریب ہوئی۔ کیا کہا تم نے؟ محبوبہ بیوی بنتے ہی لڑاکو ہو جاتی ہے؟ وہ آئیبرو چکائے اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوروں کی بنتی ہیں اب، میری تو اسٹیج سے گزر کر بندی بن چکی ہے، آئی سویئر۔ وہ بولا سنجیدہ، پر اس کی وہ آفت مچاتی آنکھیں مسکرا کر تیلی لگانے کا پورا کام کر رہی تھی۔ اپنی نشیلی آنکھوں کو کہو تمیز پکڑے، مجھے نیند آ رہی ہے، آ جاؤ سوتے ہیں۔ وہ پھر سے تھک ہار کر اس کا ہاتھ پکڑے بیڈ کی طرف بڑھی تو وہ بھی کھینچتا ہوا ساتھ ہی چلایا۔ تم نے میری فیورٹ شرٹ کے بٹن توڑے ہیں، وہ بھی دو۔ باسل نے اسے میٹرس پر بیٹھ کر لیٹتا دیکھے اپنے کھلے گریبان کی طرف اشارہ دلوایا۔ پر اجر تو اپنی اس کی کالر بون سے نیچے ہوئی درندگی ہی دیکھ کر چس لے رہی تھی۔ تمہاری وارڈروب میں ایسی کالی 7 شرٹس ہیں، فیورٹ تو مت کہو۔ وہ جمائی لیتے آگے سے باسل کو چپ لگا گئی۔ وہ بھی ساتھ ہی بیٹھا۔ ان سب کے شیئرز الگ الگ ہیں محترمہ۔ وہ اس کی نالج میں اضافہ فرما رہا تھا، پر اجر کو اس وقت شدید جمائیاں آ رہی تھی۔ ہوں گے میرے لیے تو کالا، ویٹ۔ وہ لاپرواہی سے کہتی کہتی اچانک اٹھ بیٹھی۔ کیا کہا؟ بلیک کے شیڈز؟ اوکے، تم اٹھو اور اپنی ساری بلیک شرٹس لے کر آؤ یہاں۔ اجر کے سوالیہ حکم پر وہ تھوڑا حیران ہوا، مگر اتنا فرمانبردار بھی نہ تھا کہ اب اٹھ کر جاتا۔ تکیے درست کیے بیٹھے بیٹھے لام لیٹ ہو گیا۔ اوے میں کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کی بات اس کے دونوں ہونٹ پکڑ کر بطخ کی چونچ جیسے بنا گیا۔ تم خود بھی جا کر لا سکتی ہو، میں اب لیٹ گیا ہوں۔ باسل کے ہاتھ پر ہاتھ مارے وہ اسے آلسی انسان کو گھورے خود ہی زحمت کی اٹھی اور سیدھی اس کی ساری شرٹس دیکھنے دوڑی۔ اسے آتشم کی بلیک شرٹ کا شیڈ اچھے سے یاد تھا۔ اجر نے 3 شرٹس ادھر ادھر کی کہ اس کی نظر مطلوبہ بلیک شیڈ پر گئی۔ ایسی ہی تھی وہ شرٹ جو آتشم نے پہنی تھی، بالکل سیم شیڈ۔ وہ شرٹ نکالے روم میں آئی اور وہ شرٹ باسل کے سامنے لہرائی۔ مجھے بتاؤ اس شیڈ کو کیا کہیں گے؟ باسل نے فوراً سے فون سائڈ رکھتے بھرپور توجہ شرٹ پر مرکوز کی، پھر کچھ سوچنے لگا۔ اٹس ریون شیڈ۔ باسل نے فوری شیڈ پہچانا تو وہ کچھ سمجھنے والے انداز میں سر ہلائے اس شرٹ کا مٹیریل دیکھنے لگی، پر یہ آتشم کی شرٹ کے مٹیریل جیسا نہ تھا تو اس سے مایوسی ہوئی۔ تمہیں پتا ہے آتشم کی پینٹ شرٹ کا شیڈ یہی تھا، ناٹ پیور بلیک۔ وہ حیرت سے اجر کو دیکھنے لگا، وہ اس آدمی کے کپڑوں کا شیڈ تک زبانی یاد رکھے ہوئے ہے۔ اب تو باسل کے کانوں سے دھواں نکلا۔ تمہیں میری شکل تو ٹھیک سے یاد نہ ہوگی اور اس آتشم کے کپڑوں کا رنگ تک رٹ لیا۔ واو! وہ فون سائڈ ٹیبل پر پٹک کر غسیل تیور دکھاتا تکیہ نیم دراز کیے لیٹ گیا۔ تو اجر نے شرٹ وہیں کاؤچ پر پھینکی اور جلدی سے لیٹے باسل کے بغل میں آ دب کی۔ ارے کس نے کہا مجھے تمہاری شکل یاد نہیں؟
मैं आंखें बंद करके बोल कर तुम्हारा चेहरा बना लूं, करके दिखाऊं सड़ू। वो उसके पास बैठी जल्दी से आंखें बंद करके। बासिल की आंखें और आधा चेहरा मुस्कुराया उस फीमेल उल्लू बनी लड़की की हरकत पर। अच्छा, तो यहाँ दो गोल गोल बादाम जैसी काली आंखें बनी हुई हैं। वो आंखें बंद किए उसकी आंखों पर हाथ फेरती बोली तो वो उसकी गाल पकड़कर जोर से खींच गया। वो शदीद बुरा दर्द पर गिराही। गोल गोल भी और बादाम भी, ये याद है तुम्हें? उसकी आंखें खोलने पर बरहमी से डांट गया तो अजर ने अपनी दर्द करती गाल सहलाई और हंसकर वापस आंखें मीच गई। ओ सॉरी, बादाम जैसी आंखें। फिर यहाँ दुनिया का सबसे क्यूट नाक खड़ा हुआ है और थोड़ा पिचका है इस वक्त क्योंकि इस पर गुस्से का पहाड़ान गिरा है। ये नोजी इस वक्त मलबे तले दबी है। आंखें बंद किए ही वो हाथ की पोरों से उसके नाक की हड्डी दबाती हंसी तो कन्नखियों से चीटिंग करके बासिल को भी देखा कि आया वो स्माइल कर रहा है या नहीं, और वो मीसना बिल्कुल संजीदा जला कटा था। आगे बोलो, वो अकड़ कर हुक्म सादर किए बोला तो अजर ने उसके जैसा मुंह बिगाड़ कर बनाया। फिर जल्दी से बासिल की जा लाइन पर उंगली की पोर से लकीर सी बनाई कि लड़की फिर से जज्बात जगाने की काम कर रही थी। आगे यहाँ बहुत ही शार्प सी जा लाइंस हैं। इनकी शार्पनेस ऐसी है कि तलवार का भी पार्ट टाइम जॉब कर ले। वो अपने ही जोक पर हंसी तो बासिल ने इस बार संजीदगी से हाथ बढ़ाकर अजर के स्टमक में गुदगुदी की, जिस सबब वो बुरी तरह मचल कर बैठे बैठे बासिल पर जरा झुक गई। बासिल ने अजर को कमर के बीच हिस्से से मजबूती के संग हाथ से जकड़ा। अजर ने आंखें खोली तो बासिल उसे ही गहरी नजरों से देख रहा था। अजर की लम्हा भर सिट्टी गुम हुई, पर से ये कुर्बत संजीदा होने ना देने के लिए अपनी बोंगियां जारी रखनी थी। वो बेंड टांगे जिनके घुटने बासिल के पेट में झुक जाने के सबब धुंसाए हुए थे, उन्हें हटाकर टांगे सीधी की इस पर झुकी झुकी ही डरा सा मुस्कुराई। आगे वो बदलिहाजी से बोला तो अजर ने सर जल्दी से हिलाया जैसे कह रही हो अभी लीजिए सरकार। ओके, तो यहाँ प्यारी सी ठोड़ी है जिस पर मुझे एक तो ब्लैक हेड्स भी दिखाई दिए हैं। अजर ने कोशिश की कि यहाँ से टर्न स्किन ट्रीटमेंट की तरफ चला जाए और वो बच निकले, पर आज शायद उसका वक्त खराब था। बासिल ने अपनी ठोड़ी पर अंगूठी की पोर फेरी। इतनी मुलायम तो अजर की गालें ना थी जितनी बासिल की ठोड़ी। मेरा मुंह पूरा हो गया, वो बरहमी से बोला तो अजर ने फौरी नफी की, फिर उसके कान को पकड़कर सहलाने लगी। बासिल को गुदगुदी सी हुई, पर वो महसूस ना करवाते से फील कर रहा था। अरे नहीं, यहाँ दो भालू जैसे कान भी तो हैं, इतने उठे हुए कि मैं इनको पकड़कर झूले ले लूं। इस बार वो नकली सा हंसी पर बासिल ने जरा जो चेहरे के एक्सप्रेशन लूज किए हो, पथराया हुआ था बिल्कुल, और तभी अजर की जान निकल रही थी कि चेहरा नामा शुरू तो कर बैठी थी, पर अब खत्म करते दिल की धड़कन तेज होनी शुरू हो गई, क्योंकि अब वो उसके होंठों के बारे कसीदा कहने वाली थी। ओके, तो ई करो, अजर ने दांत दिखाते इसे भी इंस्ट्रक्शन दिए, जिस पर बासिल ने भी ई करे दांत दिखाए। गुलाबी झलक देते होंठों के बीच चमकते सफेद दांत, और बिल्कुल सीधे, एक भी दांत मजाल हो जो अपनी लाइन और डायरेक्शन से हटा हुआ हो। अजर ने जल्दी से आंखें मीची तो यहाँ ई करने से प्यारे प्यारे दांत आते हैं, बर्फ की तरह ठंडे, और आ करने से अंगारा जुबान आती है। हो गया पूरा मुंह हुर्रा। वो आंखें फौरन से खोले बासिल के सारे मुंह के हिस्से गिनवाने में कामयाब होते, नारा खुशी लगाते पीछे हटने लगी। जब बासिल ने इसे खुद पर मजीद झुकाते अजर के खुल जाते बालों को संभालने की नाकाम कोशिश की, हल्की फुल्की कयामत गुस्ताहीन होंठों से होंठों तक इरसाल की, जिन्हें वो लड़की जानबूझकर इग्नोर कर गई थी। यहाँ तक कि होंठों से वो सुकून पाना शुरू ही हुआ कि मुंह और जुबान से हल्क तक जाते अजर के बालों पर बुरी तरह खांसता दूर हुआ, और इस लड़की को पकड़कर खुद से साइड मैट्रेस पर गिराया, जो होंठों पर दोनों हाथ जमाए मैट्रेस पर गिरती बेजान नजरों से कई दर्जे ज्यादा हैंडसम हो जाते बासिल को देख रही थी। गंदी, अपने बाल तो बांध लेती, एक तो मेरे हल्क में चला गया, अब ये निकलेगा कैसे? वो खांसता हुआ अपनी गर्दन मसल रहा था, और अजर शदीद शर्म खाए वहीं से बासिल की मुखालिफ करवट बदलकर तकिया मुंह पर रखे छुप गई। बासिल खांसना रोके इस नमूनी को देखने लगा जो बच्चों की तरह पेट पर टांगों को हिलाए मचल रही थी।
जिस तरह उसके पेट में तितलियां नाच रही थी वैसे वो भी नरम गरम सहक पाए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अजहर, बासिल ने मुस्कुराने के साथ जरा फिक्र से उसके कंधे की तरफ लेटे लेटे झुककर हैरियत दरियाफ्त करते तकिया लेकर खींचना चाहा, मगर वो तकिया तो दे गई, लेकिन अब दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। बासिल ने उसके कान के करीब झुककर सांस ली। अजहर की गर्दन इतने कूल टेम्परेचर के बावजूद पसीने से तर थी, जिसको देखकर बासिल की आंखें मजीद स्याह होने लगी। गुड नाइट, वो उसके हाथ खुद हटाने के बजाय उसके कान के करीब झुककर कहते ही वापस अपने तकिए पर सर रख गया, जबकि अजहर ने डरते डरते चेहरे से अपने हाथ हटाए गर्दन दाएं तरफ सोए बासिल की जानिब घुमाई। दोनों एक दूसरे को देखते मुस्कुराए। बस फर्क ये था कि अजहर ने उंगलियां अपने होंठों पर रखकर अपनी वाली स्माइल इन तले ढक ली थी। सिर्फ एक बोसे से उसकी रूह तक रसाई पाने वाला वो शख्स बासिल माहिल, जिसे अजहर सियाल ने मबहूत निगाहों में भरा। यहाँ खूबसूरत से होंठ भी थे, मुझे तो नजर ही नहीं आए। वह लबदान तले दबाती शोखो शर्म से हंसता सा उसकी तरफ करवट बदलते बोली ही जब बासिल ने उसको अपनी बाजू सर रखने को दी। अब सारी जिंदगी तुम्हें भूल नहीं पाएंगे, वो दुगना आफत बना कहते हंसा, जबकि अजहर उसकी हंसी मुद्दतों बाद पाकर हैरान हुई। सब कुछ भूल गया उसे, धड़कना, शर्माना, सांस लेना, आंखें झपकाना। हमने अच्छी रात गुजारी है ना, ये सब इतना मुश्किल भी नहीं था। हम अपने रिश्ते को रेशम की तरह सुलझा लेंगे बासिल। वो उसके सीने पर सर रखे हाथ उसके रुखसार से जोड़े हर नर्म गर्म मीठी खट्टी और दिल धड़काती रम्ज जी रही थी। सुलझा लेंगे, वो भी मुत्तफिक था। मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी आज, बहुत दिनों बाद। वो जो महसूस कर चुकी थी, जिस मोहब्बत से प्यार का इजहार बासिल ने से करवाया था, वो अजहर के पूरे वजूद को महका रहा था। मुझे भी। वो भी स्लीपी होते अंदाज में मुस्कुराया। थैंक यू मेरे साथ इतना ज़्यादा रोमांटिक होने के लिए। वो इस बार शर्मा रही थी। उसका हिजाब आलूद चेहरा बासिल को लुत्फ पहुंचा रहा था। थैंक यू अपने बालों को कहो, वरना तुम्हारी रात नींद से नहीं किसी और चीज से अच्छी हो जाती। वो मुंह फट सदा का कहकर आंखें बंद कर गया, क्योंकि जानता था उसकी बात सुनने के बाद इस लड़की में इन आंखों से आंखें मिलाने की ताब न रहेगी। और ऐसा ही हुआ। वो मुस्कुराहट होंठों में दबाती शर्म से गुलनार होता चेहरा बासिल के सीने में छुपा गई। मेराल आधा घंटा हो गया है, अब आ भी जाएं। और हान को नींद आने लगी थी। ग्रीन टी तो एक घोंट में जनाब ने निगल ली, तभी मैसेज भेजने की नौबत आई। कोफत से उसका मूड बिगड़ रहा था। किचन में मिराल गई तो ग्रीन टी पीने थी, पर मुस्तफ़ा आ गया तो वो उसका फीडर बनाने लगी। अब वो भैंस का दूध पीना शुरू था तो ग्लोइंग ज्यादा होता जा रहा था। मिराल ने हल्का सा गर्म करते मलाई उतार कर उसका फीडर भरा और एमन के रूम की तरफ बढ़ी, क्योंकि वो दादो ही के पास था। आ जाओ मुस्तफ़ा, आपका फीडर तैयार है मेरी जान, आप भी रेस्ट करें। मिराल के कमरे में झांकने की देर थी कि वो दादो के साथ जाए नमाज पर बैठा। उन्हें उठकर पारी करते, बेड पर नीम दराज बुक रीडिंग करते दादा जानू को गले लगता सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ा तो मिराल ने उसे फौरन उठाया, तभी माही लंजम के पुकारने पर घबरा जाती रुकी। एमन नमाज शुरू कर चुकी थी। मुझे माफ कर दो बच्चे, मैं बहुत रूड हो जाता हूँ, वो नर्म और माजरत अंगेज अंदाज में बोले, जबकि मिराल नरमी से मुस्कुराती। कोई बात नहीं माहिल अंकल, सिचुएशन ही ऐसी थी, आराम करें। वो बिल्कुल नाराज ना थी, और जिस तरह मुस्कुरा कर गई माहिल का दिल भी हल्का हुआ। सलाम फेरती एमन ने हैरत से गर्दन मोड़कर अपने सड़ू को देखा। ये सबसे बेस्ट माफी थी माहिल, वो खुशी के संग बोली। हाँ, मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ तो मजीद सड़ू हो रहा हूँ। तुम झेल लोगी मेरा ये गंदा वर्जन? आह, कब दिल पर इख्तियार होता है मिजाजों के हवाले से। खुशी खुशी आपको सवार भी दूंगी। एमन के लिए तो वो हर रूप में प्यारे थे। वो कब दुत्कार सकती थी भला उन्हें? उन्होंने तो इस शख्स की हर बुराई समेत उसे अपनाया था। अच्छा सुने, हालांकि कॉल आई थी, सख्त नाराज हो रही थी तीनों बच्चों की शादी पर, मीन्स 2 की शादी और 1 के निकाह पर। अपने फार्म हाउस पर बुलाया है उन्होंने सब बच्चों को। हालू जान और अम्मी बाबा की बरसी भी है अगले हफ्ते के दिनों में, तो कह रही थी कि तुम सब लोग आ जाओ मेरे पास एक दिन के लिए। एमन को जैसे कुछ याद आया, जबकि सबका एक साथ जाना तो मुश्किल था, तभी माहिल यही सोच रहे थे एक एक करके सबको भेजें, ताकि 2-2 दिन रहकर सभी हाला जान की तन्हाई मिटाएं।
ٹھیک ہے، سوچتے ہیں اس بارے۔ ماہل مسکرائے تو ایمن نے بھی اپنی بقیہ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ مصطفیٰ نے ضد کی تھی کہ اسے میرال کی گود میں لیٹ کر فیڈر پینا ہے، تبھی اسے لاؤنج میں بیٹھ کر گود دیے فیڈر پلانے کے بعد کمرے کی طرف ہی اس کا ہاتھ پکڑے پڑی۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ بستر پر بے آرامی سے کروٹ بدلتا اورحان سر اٹھائے متوجہ ہوا۔ ہم آ گئے، میرال چہک کر بولی، ساتھ مصطفیٰ بھی، جس کی بیٹری 101% چارج تھی۔ دوڑ کر بابا کی طرف بھاگا اور اورحان نے اسے زمین سے اوپر اٹھاتے بیڈ پر منتقل کیا تو وہ بابا سے لپٹ کر لاڈ کرتا اچھلنے لگا، جبکہ اورحان نے ایک شاکی نظر میرال پر ڈالی جو آگے سے معصومانہ چہرے کے ساتھ کندھے اچکا گئی۔ بابا کی جان کو نیند نہیں آئی۔ اورحان نے بستر پر گرتے مصطفیٰ کو بھی اپنے سینے چڑھنے دیا جو نانا کرتا بابا سے دو دو ہاتھ کرنے کے موڈ میں تھا۔ میرال بھی میٹرس کے کنارے آ کر بیٹھی یہ باپ بیٹے کی قربت کے لمحے انجوائے کرنے لگی۔ نو بابا چاکلیٹ کھانی ہے، نو بابا چاکلیٹ کھانی ہے۔ مصطفیٰ نے رالیں ٹپکا کر اورحان کا چہرہ گیلا کرتے فرمائش کی تو اورحان نے اس کی نرم سی گال دانتوں میں آہستہ سی دبا کر کھینچی تو میرال نے پاس مزید سے رکھتے اورحان کے کندھے پر زور سے تھپڑ مارا۔ کیوں مار رہے ہیں میرے بیبی کو؟ یہ لو مصطفیٰ آپ کے فیورٹ چاکلیٹ چپس۔ میرال نے سائڈ ڈرا کھولے وہاں رکھا پیک اٹھا کر کھولتے مصطفیٰ کی طرف بڑھاتے پہلے اورحان کو ڈانٹا، پھر سارا پیار مصطفیٰ پر نچھاور کیا۔ میرال بابا نے مجھے تیت مارے ہیں، زور سے مارو بابا تو۔ میرال بابا نے مجھے تیت مارے ہیں، زور سے مارو بابا کو۔ مصطفیٰ نے پوری چالاکی سے چپس لے کر بابا کی شکایت بھی گھڑ دی، جبکہ اورحان کے دانت دوسری مصطفیٰ کی گال پر حملہ آور ہونے کو تیار تھے جب میرال بیچ میں کودی۔ بابا روئیں گے تو تمہیں اچھا لگے گا، یہ تمہاری میال مجھے زور کا مارے گی۔ اورحان نے مسکین شکل بنائی تو مصطفیٰ کنفیوز ہو کر کبھی میرال کو دیکھتا کبھی اورحان کو۔ نو میال تھوڑا سا مالو بابا تو ددی ہو دی، اب دے دے بابا۔ نو بابا، نو میرال تھوڑا سا مارو بابا کو ددی ہوگی، اب ٹھیک ہے بابا۔ پٹائی کروانا بھی چاہتا تھا اور اس کی اورحان کو کچھ ہونے پر جان بھی نکل رہی تھی۔ میرال نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑے چوما تو وہ کتنا حساس بچہ ہے۔ جی میری جان ٹھیک ہے۔ اس وقت اورحان بھی ساری چڑ بھول گیا جب مصطفیٰ ایک چاکلیٹ چپس خود کھاتا، ایک میرال کے منہ میں ڈالتا اور ایک بابا کے منہ میں۔ آپ گرین ٹی اگانے چلی گئی تھی؟ اورحان نے زور سے میرال کی بازو پر چٹکی کاٹتے سرگوشی کی تو وہ جواباً کراہی، جی کھیت میں۔ آگے سے جان بوجھ کر الٹا جواب دیے وہ ایک چٹکی کا بدلہ لے گئی۔ مصطفیٰ سولے پھر دیکھیے گا آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے آج۔ وہ کان میں جھکا ہی دھمکاتے بڑبڑایا تو میرال نے اورحان کے کان ہونٹوں کے اندر دیے دانتوں میں لے کر کھینچا۔ مصطفیٰ کو مجھ سے پہلے سلا لیں پھر۔ وہ چیلنجنگ نظروں سے مسکرائی اور جلدی سے مصطفیٰ کی طرف ہو کر بیٹھی۔ مصطفیٰ کے ساتھ باتیں کرتی میرال اورحان کا بہت صبر آزما رہی تھی۔ مصطفیٰ مت سونا پلیز، میال کو ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بار بار مصطفیٰ کے کان میں گھس کر اسے پٹی پڑھاتی اور جب میرال نے اپنے بچے کے کان میں یہ کہا، مصطفیٰ صاحب دگنے چارج ہو کر ابا جان کے ارمانوں کا قتل کرنے لگتے، جبکہ اورحان نے مجبور و مسکین والی اسمائل مصطفیٰ کو دی۔ بابا تھاول، بابا کھاور۔ وہ اورحان کے سینے چڑھ کر بیٹھا چاکلیٹ چپس خود کم کھاتا، اورحان کے پورے منہ میں ہاتھ گھسا کر اس کے معدے تک وہ عجیب و غریب ذائقے والے چپس زیادہ پہنچا رہا تھا۔ مصطفیٰ سونا کب ہے میری جان؟ آہٹ تھک ہار کر اورحان نے پوچھ ہی لیا۔ کل بابا، میٹھی سی کیوٹ مسکراہٹ لیے مصطفیٰ نے فوری سعادت مندی سے جواب دیا، جس پر میرال نے ہنس کر مصطفیٰ کی پیٹ تھپک کر شاباش دی۔ انجوائے کرو تم دونوں۔ وہ باریک سا مصطفیٰ کے لیے رکھا بلینکٹ ہٹائے اٹھ کر واش روم کی طرف جا گھسا تو میرال نے وہیں تکیے ٹھیک لی اور لیٹی۔ میرال کو دیکھتے ہی مصطفیٰ بھی اس کی بازو پر سر رکھے لیٹ گیا۔ میرال نے اس کو اپنے سینے لپٹایا اور گال کو اتنی بار چوما کہ مصطفیٰ کو نیند آنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ چپس کا لگ بھگ خالی پیک لے کر سائڈ رکھے، اس کے بالوں کو سہلانے کے باوجود اورحان کے لیے فکر مند تھی کیونکہ وہ کافی دیر سے واش روم میں تھا۔ پھر وہ باہر نکلا اور آ کر روم کے کارنر میں جا کر جائے نماز بچھائی۔ میرال کی آنکھیں اسے نماز ادا کرتے ٹھنڈی ہو جاتی تھیں۔ جب تک اورحان نے نماز ادا کی، جائے نماز طے کیا اور کاؤچ کی طرف لیٹنے کی غرض سے بڑھا،
میرال پریشان ہو کر مصطفیٰ کے پہلو سے اس کا سر تکیے پر رکھے ساتھ دوسرا تکیہ جوڑے اٹھی اور لپک کر ارحان کو بازو سے پکڑے اپنی طرف پلٹایا تو وہ بہت زیادہ ناراض لگ رہا تھا۔ آپ کاؤچ پر کیوں سونے لگے ہیں؟ وہ دیکھیں آدھا بیڈ خالی ہے۔ اور ہان رات کے اس پل باوضو ہونے کے باوجود آپ ناراض ہیں تو اچھی بات نہیں۔ مجھے آپ کی تر و تازہ خوشبو سکون دیتی ہے جو باوضو ہو کر آپ سے آتی ہے۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز اس وقت بیوی بننے کی کوشش میں تھی، پر لہجے سے رومانس اور پیار کی جگہ لاڈ چھلکا تو ارحان مزید منہ بسوڑ گیا۔ چاہے مصطفیٰ کے ساتھ سوئیں، میرا کوئی حق نہ پورا کریں، میں نے معاف کیے، بس ماں بنی رہے اس کی، میری کچھ مت بنے۔ وہ یکدم ہی سخت غصیلا ہو کر لڑنے لگا تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم ٹیبل ٹاک کر لیں؟ وہ فکر مند سے زیادہ پریشان تھی جبکہ ارحان نے آئیبرو اچکا کر میرال کو دیکھا۔ ہم کوئی سیاسی حریف ہیں میرال جو ہمیں ٹیبل ٹاک کی ضرورت ہے؟ بیگم آپ بھول رہی ہیں ہم ہسبینڈ وائف ہیں اور ہمیں بیڈ میٹنگ کی ضرورت ہے۔ سخت تپے ہوئے ارحان نے دھواں دھواں ہوتے اپنی مصالحت کا کردار ادا کرتی زوجہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ ہنسی گھوٹ گئی۔ لڑ کیوں رہے ہیں تو؟ وہ معصوم بنی پر آنکھیں ساتھ نہ دے سکی۔ میں اپنے لیے تلوار اور آپ کے لیے ڈنڈا لاتا ہوں، پھر پراپر لڑنے والا ماحول ہوگا۔ مجھے آپ چاہیے یار۔ لڑتے لڑتے معصوم بچے کی طرح آخر پر ہتھیار ڈال کر رونے پیٹنے والی شکل بنا کر وہ میرال کے سارے ظلم دفتن مہربانی اور نوازشوں میں بدل گیا۔ وہ اس بپھرے جن کے گلے لگتی خود بھی شرارت سے بیچارے کی ضبط پر ہنس پڑی۔ میں آپ کا جس دن کوئی بھی حق کھاؤں آپ میری جان لے لیجئے گا۔ وہ گلے لگی ہی بولی۔ اس کی بہتی سانسیں ارحان کی گردن کی اور گرمائش بڑھا رہی تھی۔ تبھی ارحان نے میرال کی کمر کے درمیانی حصے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑا اور اسے سنبھالتے ذرا خود سے دور کرنا چاہا۔ یہ نہیں کر سکتا میں، آپ کے بنا ہم دو جی نہیں سکتے اب۔ وہ اسے ڈرے موڈ کو باہر کر گیا۔ کاؤچ پر بیٹھے ہی لیٹا اور بازو کھول کر اپنے مضبوط اور کشادہ سینے میں اس بانکی سجیلی کو آ کر بسنے کی پیشکش کی۔ ہم دونوں کاؤچ پر سوئیں گے کیا؟ وہ ساتھ بیٹھتے ہی ایکسائٹمنٹ آنکھوں میں بھر لائی۔ اور ہان کے نشیلے تیور تو اقرار کر رہے تھے، پر سوئے گا کون یہ تو ابھی طے شدہ معاملات میں شامل نہ تھا۔ ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس بہت بڑا کاؤچ ہے، سونے کے بارے بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پہلے جو ہمارے ادھورے معاملات ہیں وہ نمٹ جائیں۔ وہ اس کے الفاظ کی تمازت پر گلابی ہوئی۔ پھر ارحان نے دو نرم کشن اپنے سر تلے رکھے اور اپنی بازو پھیلائے میرال کو لیٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ شرم کی شدت سے پلکیں جھکائے اس کی توانا بازو پر سر رکھے لیٹی تو اس کے دور دور ہونے پر ارحان نے اس نازک سراپے کو نرمی سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ بالکل ہی کروٹ بدلتی ارحان کے منہ کے پاس ہو گئی۔ جسموں میں تو فاصلہ پہلے ہی سمیٹ دیا گیا تھا۔ آج کا دن بہت ٹف تھا نا؟ آپ کو بہت ہرٹ کیا ہوگا بابا کے لفظوں نے۔ ان کی یہی عادت پسند نہیں، کسی کی غلطی کبھی معاف نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے اس شخص کو الزام ٹھہرا دیتے ہیں اور خود بس ذرا سا سوری کرے سمجھتے ہیں کہ ہر الزام سے بری ہو گئے۔ لیکن میں جانتا ہوں کچھ بھی ہو جائے، آپ ہمیشہ میری اور مصطفیٰ کی خود سے محبت کو ہر نیگیٹو احساس پر حاوی رکھیں گی میرال۔ وہ شخص کی بے لوث محبت کے آگے ہاری ہوئی تھی، تبھی تو اپنی جگہ جم کر کھڑی تھی کہ کوئی بھی آندھی اس کے قدموں کو کھاڑنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے سب کے سامنے سوری کیا اور ابھی کچھ دیر پہلے جب میں ایمن آنٹی کے روم سے مصطفیٰ کو لینے گئی تب بھی سوری کیا۔ میں نے معاف کر دیا ان کو ہر لفظ، بس کبھی بھی کوئی ڈائیورس کی بات نہ کرے۔ یہ حوالہ کسی بھی عورت کے ہر احساس کی موت ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں نا ارحان، میں آپ کے سوا اب کسی کا اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں تو آپ کو پا کر اپنی زندگی کے پچھلے تصورات تک کو جھٹلانے لگی ہوں۔ آپ کے میری زندگی میں شامل ہونے کے بعد ہی میں سانس لے سکی ہوں۔ وہ حادثہ بھی مجھے آپ سے دور نہیں کر سکا، حالانکہ جس تکلیف سے میں گزری کوئی اور ہوتی تو کبھی بھی آپ کے خوف سے باہر نہ نکلتی۔ ہاں تھوڑا سا ڈر ہے لیکن مجھے پتا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ اپنے ڈر سنبھال کر وہ نرم سی سرگوشیوں میں بولتی چلی گئی۔ اور ہان کا ہاتھ اس کی گردن کی ملائمت اور نرماہٹ محسوس کرے اور ہان تک لطف و سکون ارسال کرنے لگا تو وہ مومی گڑیا اس شخص کے لمس پر جسم میں اٹھتی سرد لہریں دبانے لگی۔ اس لڑکی کا فطری ڈر ارحان کا لطف بڑھا رہا تھا۔
تھوڑا سا ڈر تو ہمیشہ رہے گا آپ کو میری قربت کا، یہ نہیں جائے گا۔ وہ اس کی سپید پڑتی رنگت پر محظوظ ہوئے بولا تو میرال نے رحم طلبی سے ارحان کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیوں؟ وہ بولتے ہوئے ہکلا سی گئی۔ کیونکہ آپ میرے مقابلے میں عادی ہیں۔ وہ اس کی گال کی نرم جلد دانتوں سے لے کر کھینچتے بڑبڑایا تو میرال کی آنکھیں چمکنے لگی۔ پرفیکٹ کپل۔ وہ شوق مسکائی اور ارحان نے اسے شوق ہی دیکھنے کی تمنا چاہی، پر وہ بے اختیار اس کی ایمان ڈگمگاتی گردن کے بل کھاتے نشیب و فراز چومتا میرال کو چہرہ پھیرنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اپنی گردن پر انگاروں جیسا دہکا لمس محسوس کرے آنکھیں زور سے بھیج گئی۔ آپ کو مہر فاطمہ سے محبت تھی؟ وہ بھٹکتا ہوا گردن سے اس کی لب و رخسار تک وہی انگاروں جیسا پرزور غلبہ پانے لگا تو اس کی شدتوں سے سہم کر میرال نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اپنا بگڑتا سانس سنوارتے روکا۔ وہ لمحہ بھر رکا اور چہرہ ذرا سا پیچھے دیکھے میرال کو دیکھتے، پیچھے رکھے، پیچھے کرتے میرال کو دیکھتے اپنی بھاری قربت کے سبب نم ہوتی سانسیں کھینچتا سنجیدہ ہوا۔ آخر وہ یہ سوال اس لمحہ کیوں کر رہی تھی جب دونوں کے بیچ ہوا تک کا گزر ارحان کو قبول نہ تھا؟ اسے بھی یوں ہی پیار کرتے تھے؟ وہ بھی پہلے سوال کی الجھن سے نکلا نہ تھا کہ میرال نے اداس ہوتے پھر پوچھا۔ آف کورس بیوی تھی وہ میری، بیوی سے زیادہ دوست تھی، لیکن یہ سکون وہاں نہیں تھا کہ مزید کی چاہ اور طلب بھی وہاں نہ تھی، کہ محبت بھی وہاں نہیں تھی جس سے جسموں کے پار دبی روح کا معاملہ جاگتا۔ میں نے کبھی پہل نہیں کی اس کے معاملے میں، نہ اس کی فکر کرتا تھا کیونکہ وہ میری کرتی تھی، مجھے سنبھالتی تھی۔ اسے ارحان ماہل سلجھا ہوا اور ڈیسنٹ نہیں ملا تھا، اسے کوششیں اور ایفرٹس کرنی پڑتی تھی مجھے سنجیدگی سے نکالنے کے لیے، لیکن آپ کے معاملے میں مجھے بس آپ کی پڑی ہوئی ہے۔ مہر نے شاید مجھے محبت سکھائی جو میں آپ سے کر رہا ہوں، شاید اس سے زیادہ بہترین طریقے سے وہ میرال کو کبھی مطمئن نہ کر پاتا جیسے اس وقت وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ مجھے مصطفیٰ سے اپنے بچوں کی طرح پیار ہے، پھر بھی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میرا دل چاہنے لگا ہے کاش وہ میرا ہی بیٹا ہوتا۔ وہ حفیظ سا اداس ہوئی جو فطری تھا، یہ سوچ کے کہ ارحان یوں کسی اور عورت کے پاس رہا ہے تڑپانے کو کافی تھی۔ آپ کو ہماری اولاد بے حد مسرور کرے گی، وہ اس کا ماتھا چوم کر یقین سے بولا تو میرال نے آس پری نظر ارحان پر ڈالی۔ اور آپ کو؟ وہ اپنے وجود سے جڑے اس سکھ پر ارحان کی خوشی کے بارے جاننا چاہتی تھی۔ مجھے آپ سے جڑے اس سرور کا بے حد انتظار ہے، لیکن پلیز جلدی پریگننٹ مت ہو جائیے گا۔ وہ اس کی آخری منت پر نظریں شرم سے جھکا کر مسکائی۔ بھلا یہ اس بیچاری کے ہاتھ میں تھوڑا تھا، جیسا آپ کہیں۔ ہونٹوں پر متبسم رنگ لیے وہ شرما سے جاتی منمنائی جبکہ ارحان نے ہاتھ کا شکنجا میرال کی گردن کے گر ڈالتے سے اپنے ہونٹوں کے افق پر آتی خواہش سا قریب کیا۔ وہ ایک دوسرے کی سانس میں سانس لے رہے تھے اور لمحوں کو سانس آنا دوبر ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ کی ناک تلے وہ دو اپنی رات حسین کر رہے تھے اور وہ بیچارہ سویا پڑا تھا۔ اسے تو تب ہوش آتی جب اس روم میں چوتھا پارٹنر تشریف لے آتا۔ فجر سے کچھ پہلے ارحان کی نیند میں خلل اس کے بجتے فون پر آیا۔ وہ بمشکل اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھول سکا۔ میرال اس کی شرٹ میں ملبوس اس کے برہنہ سینے پر بلینکٹ کے اندر سو رہی تھی اور ارحان نے بمشکل پیر کے انگوٹھے کو بلینکٹ سے نکال کر میز کے کنارے پڑے اپنے فون کو پیر سے اٹھایا، ہاتھ میں لیا تو فوراً سائلنٹ کیا تاکہ میرال کی نیند خراب نہ ہو۔ ارحان نے کال پک کرتے فون کان سے لگایا۔ ہاں بولو امتیاز، کیا ہوا؟ ارحان کو وکیل نے کال کی تھی کچھ اہم بتانے کو۔ سر عثمان کی ضمانت کروا لی ہے اس کے باپ نے۔ یہ خبر ارحان کی ساری نیند اور سکون برا خمار نگل گئی، اس کے جبڑے تن گئے۔ منحوس انسان! تو اب؟ ارحان نے اسی حقارت سے استفسار کیا۔ آپ محتاط رہیں، بھلے اس پر کیس چل رہا ہے لیکن وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ امتیاز نے اپنی طرف سے الرٹ کیا جس پر ارحان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ہنوز اس کی آنکھیں دہک رہی تھی۔ ٹھیک ہے امتیاز، تھینک یو۔ وہ جبڑے بھیجتا کہے کال کٹ کر گیا تبھی میرال کسمسا کر چہرہ اٹھائے بندی بندی آنکھوں سے ارحان کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے ارحان؟ وہ مدھم سا بولی تو ارحان نے فون سائیڈ کرتے میرال کا ماتھا پیار سے چوما۔ ارحان کی نرم ملائم پیار بھری نزدیکی بھی میرال کے لیے وبال سے کم نہ تھی۔ کچھ نہیں میری جان، سو جائیں۔
ابھی فجر کو وقت ہے، ایک اہم کال تھی، ریسٹ کریں۔ وہ اسے تھپکا کر بہلا گیا اور وہ بھی شدید تھکن کا شکار تھی۔ تبھی واپس اورحان کے سینے پر ڈھہ گئی، لیکن اب اورحان کی آنکھ لگ پاتی ایسا ممکن ہی نہ رہا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی دھماکے دار ایپیسوڈ؟ تو اگلی ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت سارے دھماکے ہونے والے ہیں جو آپ لوگوں نے امید نہیں کیے ہوں گے۔ کہانی بالکل یو ٹرن لینے والی ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ اور یہ ناول زیادہ لانگ قسم کا نہیں ہے، 40 to 50 ایپیسوڈ ہوں گی زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو جلدی بھی ختم کریں گے تاکہ ہم پارس کی طرف آئیں اور پھر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ناول بھی سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک سردیاں بھی آ جائیں گی، تو یہ تو ہمارا چلتا رہے گا۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔